آپ کے خیال میں اور پھر کس طرح سے یہ اس کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں چیزوں کے ساتھ؟ میں آپ کو کوشچن کا جواب تھوڑا سا کانٹیکسٹ کے ساتھ دوں گا. وہ یہ ہے کہ دا بیسک تھیم آف ریہیبلیٹیشن واز دیٹ وٹ ایور ریزنس کی جن بھی وجوہات کی بنا پہ ٹیررزم آیا یا فلرش ہوا, وہ آئی تھنک تین تھی مینلی. تھوڑا ان ایکسیسیبلٹی, illiteracy and poverty. So we targeted all these three tiers کہ ہم ادھر ایجوکیشن لے کے آئیں, پراسپیرٹی لے کے آئیں اور ایکسیسیبلٹی کریں. آپ یہ جو سڑک کی تعمیر دیکھ رہے ہیں, دس واز پارٹ آف ایکسیسیبلٹی. اینڈ سملرلی آپ نے اسکولس دیکھے, کیڈٹ کالجز دیکھے, وہ پارٹ آف ایجوکیشن ہے جس میں ہم نئی جنریشن کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور لائیولیہڈ پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ٹو برنگ پراسپیرٹی ہیئر. اینڈ دیز لائیولیہڈ پروجیکٹس انکلوڈ لاٹ آف ایگریکلچر. 1000 ایکڑ, 1000 ایکڑ لینڈ ایسی ہے جو ہم نے اب 20 سال کلٹیویٹ کی ہے اور ریکلیم کی ہے. اس کے ساتھ ہی لائیولیہڈ پروجیکٹس لائک فش فارم, ڈیری فارمز, کیٹل فارمز, پولٹری فارمز, ڈک فارمز, بی ہائیونگ اینڈ ملٹیپل مینی مور. یہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیے. اور ان پروجیکٹس کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا تھا کہ جس گاؤں میں ہم نے پروجیکٹ شروع کرنا ہے اس گاؤں میں جرگہ کیا جاتا ہے. اس جرگے میں ٹرائبل ایلڈرز بیٹھتے ہیں اور وہ نامینیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں جو یہ کام کریں گے. ان نامینیشنز کے بعد پھر ان لوگوں کو علیحدہ کر کے میں انٹرویو کرتا ہوں اور ان کی جگہ, ان کے گھر, ان کی جو زمین ہے اس پہ فیزیبلٹی تیار کی جاتی ہے. اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور پھر ان کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے ہم ان سے بھی کنٹریبیوٹ کراتے ہیں تاکہ so that they are also stakeholders. Say about 10% ان کی کاسٹ ہو جاتی ہے and 90% is part of donations, جس میں ہم ان کو کنسٹرکشن کر کے دیتے ہیں, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر وہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک اس کی سپرویژن بھی چلتی ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ خود سے لوگوں نے چلانے شروع کر دیے اور وہ اکنامک ایکٹیویٹی خود سے شروع ہو گئی ہے. لائک یہ جو آپ نے پنچکی ابھی وزٹ کی ہے, یہ پنچکی یہاں پہ پہلے سے موجود تھی بٹ کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ تھی. سو ایک بندہ ہے جس کا ہنر ادھر موجود ہے, اس کو ہم نے صرف کیپیسٹی بلڈنگ اس کی ہے اور اب وہ خود سے چلا رہا ہے. اینڈ ہی از ہوپفل ناؤ کہ اب یہ گندم یہاں پہ کاشت ہوگی تو لوگ اس سے آٹا پسوائیں گے اور پھر اسی سڑک کے تھرو وہ آٹا مارکیٹ ہوگا اور بکے گا. اچھا کرن صاحب یہ بتائیں کہ ساؤتھ وزیرستان کے جو علاقے ہیں, کوٹ کئی اور سراگوگا اور جنڈولا, یہاں آپ نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی امپاورمنٹ کے لیے, جی, جو کہ یہ کلیمٹی ہٹ ایریا, قسم کلیمٹی ہٹ ایریا کہیں گے. یہ پائلٹ پروجیکٹس اس علاقے کی ٹریڈیشنز پر, جو سینچریز اولڈ ٹریڈیشنز ہیں, ان پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یا وہ سینچریز اولڈ ٹریڈیشن جو اس علاقے کی ہے, یہاں پر لوگ بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے, یہاں پر ڈرگس کا کاروبار عام تھا, یہاں ویپن کا کاروبار عام تھا, اور وزیرستان میں یہی سین ہے. میں آپ کی بات, اب آپ کا پائلٹ پروجیکٹ ہے پورا ایک کلچر چینج کرنے والا, سوشل فیبرک چینج کرنے والا, کس حد تک اثر انداز ہو پائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اس پہ بلا شبہ جب ہم نے پروجیکٹ شروع کرنے کی صرف بات بھی کی تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ لوگ ویلکم نہیں کر رہے تھے ٹو اسٹارٹ ود. اور اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو وہ سائٹ بتائی, یو کین وزٹ www.southwaziristan.rehab.com. اس میں بلاگز پہ آپ کمنٹس پڑھیں گے, محسود پڑھے لکھے لوگوں کے, ایجوکیٹڈ ینگ لاٹ, ان کے کمنٹس آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. دوز ہو ہیڈ کرٹیسائزڈ دا سیم تھنگ کہ آپ محسود ٹرائبس کو, جو ٹرائبلس تھے, جن کا پرائڈ ایک گن اٹھانا ہوتا تھا, ان کو آپ نے ٹیکنیکل کاموں میں لگا دیا ہے, ان کو آپ نے یہ فش فارمنگ اور پولٹری فارمنگ پہ لگا دیا ہے. تو پرہیپس آپ ایک ٹرائبل کلچر کے خلاف ایک انویژن کر رہے ہیں. ویئر ایز دا فیکٹ از کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو لائیولیہڈ پروجیکٹس چاہیے. دے وانٹ ٹو لیو, دے وانٹ ٹو ارن منی. تو ٹو اسٹارٹ ود جب پہلا پولٹری فارم کھلا, یہ ایگریکلچر کا بھی یہ دوسرا فیز ہے. ہم نے مکئی پچھلے سال کاشت کی تھی لیکن مکئی پہ وہ رسپانس نہیں آیا جو ابھی اس دفعہ گندم پہ آیا ہے. اسی طرح جب پولٹری فارم اسٹارٹ کیے, پہلا پولٹری فارم, تو نو بڈی واز ولنگ. ہمیں مشکل ہوتی تھی کہ ہم کسی کو منائیں, اس کو ہم کہیں کہ جی آپ اسٹارٹ کریں. جب اب یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے, لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں, تو ناؤ دا فیکٹ از کہ اب میں کہیں جاتا ہوں تو دیر آر ہنڈریڈز آف ایپلیکیشنس کہ ہم فلاں پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ایجوکیشن چاہتے ہیں, بچے آتے ہیں ایڈمیشن اپلیکیشنس لے کے, اور یوتھ آتی ہے لائیولیہڈ پروجیکٹس کی اپلیکیشنس لے کے, بیکاز ناؤ دے سی کہ یہ کام چل رہا ہے اینڈ دس از ہاؤ وی ارن منی. اچھا ایک چیز اور بتائیں, آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بڑے لمیٹیڈ ہیں, کیونکہ آپ کا خود ایک ادارہ ہے اور گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اس موقع پر فنانتھراپسٹ کا ایک بڑا رول ہوتا ہے, جی, ڈفرینٹ این جی اوز کا, فنانتھراپسٹ کا, اس طرف سے کس حد تک آپ کو سپورٹ مل رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے کس حد تک سپورٹ آ رہی ہے
for building up the South Waziristan. اور آپ کی ریکوائرمنٹ کیا، آپ کیا چاہتے ہیں اور کتنا لوگ انوالو ہو جائیں اس میں؟ فرسٹ آف آل ریسورسز کی اور فنڈس کی کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جس حساب سے جب میں لوگوں میں ہم لوگ جاتے ہیں اور لوگ جس حساب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا جس حساب سے وہ ان کو ریہیبلیٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، آف کورس دیر آر لیک آف ریسورسز، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بہت سارے لوگ، بہت ساری آرگنائزیشنس، اس میں ملٹری ڈونیشنز شامل ہیں، اس میں ڈونیشنز فرام بزنس مین شامل ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈونیشنز دے رہے ہیں ان لینڈ اینڈ ابراڈ، جس کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ رک گیا ہے، بٹ آف کورس ایٹ ٹائمز ون فیلز فرسٹریٹڈ کہ اس سے زیادہ ریسورسز ہوں، اس سے زیادہ پیسے ہوں تو ہم اور زیادہ کام کر سکیں. بٹ لوگوں کا ٹرسٹ ہے آرمی کے اوپر. فار ایگزامپل وین وی گو اینڈ ٹاک ٹو پیپل، سو جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوا، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ انکریجمنٹ ضرور ہوتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو ویل آلسو کنٹریبیوٹ. اچھا لاسٹلی ایک چیز بتائیے گا، لاسٹلی نہیں میں کلیم نہیں کرتا، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ اگر پورے ساؤتھ وزیرستان میں پھیلا دیا جائے، جو بھی آپ نے 2-3 جگہوں پہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور لمیٹڈ ریسورسز سے سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ پورے ساؤتھ وزیرستان میں پھیلا دیا جائے تو یہاں پر، کیونکہ یو آر دی انچارج آف آپ لائیولیہڈ اینڈ ریہیبلیٹیشن لائیولیہڈ، کتنا عرصہ درکار ہوگا اس پورے کافی لمبے، لیکن پھر بھی ٹینٹیٹیولی کوئی ٹائم تو ذہن میں ہوگا نا کہ اگر ہم اسی پیس سے چلتے رہے تو یہ اتنا عرصہ چاہیے ہمیں پورا ایک ری ہیپ کرنے کے لیے. آئی گاٹ یور پوائنٹ. اچھا ابھی ایسے ہے کہ جو ایریاز جس میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ سٹیزنس جو تھے دے آر کمنگ بیک، جو لوگ اپنے گاؤں میں واپس آ رہے ہیں، ہم ہر گاؤں میں اس طرح کے پروجیکٹس چلا رہے ہیں. جو میں نے مینلی بتایا آپ کو، لائک جنڈولا، چگملائی، کوٹکئی، سراروگا، یہ مین ہبز ہیں. وی آر ڈیولپنگ دیم ایز ہبز، بٹ ایز فار ایز دی لائیولیہڈ پروجیکٹس آر کنسرنڈ دے آر آلموسٹ ان ایوری ولیج. اس میں آرچرڈز ہیں، اس میں یہ ایگریکلچر ہے. سو وی ایکسپیکٹ کہ جیسے جیسے اب ہم انشاءاللہ ویل موو نارتھ ورڈز فرام سراروگا اینڈ آلسو ویسٹ ورڈز فرام چگملائی. جس گاؤں میں بھی جائیں گے لوگ واپس آئیں گے، ویل اسٹارٹ آف ود لائیولیہڈ پروجیکٹس. دوسرا یہ کہ جتنے آپ نے یہ پروجیکٹس دیکھے ہیں یہ سارے کے سارے لیس دین 1 ایئرس ٹائم، جس میں پروجیکٹس بھی ماشاءاللہ چلے ہیں، اور یہ جو آپ تھوڑی سی کلچرل چینج دیکھ رہے ہیں کہ پیپل آر ناؤ ولنگ، یہ بھی 1 سال سے کم کا عرصہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے ہم یہ کرتے جائیں گے، ایوری پلیس ول ٹیک، a village will take less than a year's time to change. لاسٹ ون، جو آپ کے کریٹکس ان ریہیبلیٹیشن پر بڑا کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ ٹرائبس کی جانب سے ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی جو پروفیشنل سولجرز ہیں وہ ایک مخصوص قسم کا ایجنڈا جو ہے وہ یہاں ٹرائبل ایریا میں لانا چاہتے ہیں. ٹرائبل ایریا کی ٹریڈیشنز کو ختم کرتے ہوئے انہیں روزگار کے مواقع دے کے خاص قسم کے ایک ایجنڈے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ اس میں نہ ہی ایک وقت یہ کرن صاحب کے لیول کا سوال ہی نہیں. I feel کہ ہم we should as all educated people, as پاکستانی نیشنلز we should be able to analyze. ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ کہاں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اور اس کا لٹمس چیک آپ کے سامنے ہے جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا آلریڈی.